أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احد کے بارے میں ابھی سلسلہ کلام جاری ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے. الذین قالوا لإخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے. اب جو ان کے وہ بھائی ہیں، یا تو وہ رشتہ داری میں اخوان ہیں یا عقیدے میں اخوان ہیں، کیونکہ جو لوگ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، وہ زیادہ تر لوگ خزرج کے تھے، اور عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ خزرج ہی کا سردار تھا. تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جو سچے مومن تھے ان کے بارے میں، اور وہ بھی خزرج کے تھے، اور جنگ احد میں جو زیادہ شہداء کی تعداد ہے وہ بھی اسی قبیلے سے تھے، خزرج کے. آپ کو معلوم ہے کہ دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. تو انہوں نے ان بھائیوں کے بارے میں کہا جو احد میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ کہنے والوں کا اپنا معاملہ یہ تھا، حال ان کا یہ تھا، وہ حالیہ ہے، وقعد، کہ وہ خود بیٹھے رہے تھے، یعنی قتال کے لیے نہیں نکلے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکلے تو پھر مقام شوط پر وہاں سے علیحدہ ہو گئے اور واپس مدینے کی طرف آ گئے. الذین قالوا لاخوانہم، وہ ہیں لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھے رہے، انہوں نے جنگ نہیں کی. کہا کیا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، اطاعونا، ہماری اطاعت کرتے. ہم نے کہا تھا نہ جاؤ ان کے ساتھ، نہ جاتے. ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، واپس آ جاتے. لو اطاعونا، لو کا معنی اگر، انگریزی میں اف ہوتا ہے.
لو اطاعونا if they obey us، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو یہ نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس بات کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل، آپ کہہ دیجئے، فَضْرَعُوا، فَضْرَعُوا، بس لوٹا دو، دور کر لو، ہٹا لو، فَضْرَعُوا، ہٹا لو، ان انفسکم، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، نہ آنے دو نا موت، جب تمہیں موت آئے تو اس کو پلٹا دینا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا کہ اگر موت لکھی ہوتی تو وہ اپنے موت کی جگہ پہ جہاں بھی ہوتے انہوں نے چل کے آنا تھا، جہاں پہ انہوں نے قتل ہونا تھا، جہاں پہ مارے جانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے۔ تو جو لو والا ہے نا معاملہ، اگر ایسے کرتے تو ایسے کرتے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو یہی بات منافقین کی تھی، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان کر جنگ کے لیے نہ نکلتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں، نہ مرے، موت جب آئے تو اس کو پلٹا دیں۔ اے نبی قل، کہہ دیجئے، فَضْرَعُوا، پس ہٹا لے، ان انفسکم، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت کو کوئی پلٹا سکتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے، الحذر لا ينفع عن القدر، کہ جو انسان کا خدشات ہوتے ہیں، جو ڈر ہوتا ہے، وہ تقدیر کو پلٹاتا نہیں ہے۔ یہ عربی کا مقولہ ہے۔ اور جس نے کی اجل میں قتل ہونا لکھا ہے اس نے ہونا ہی ہے، جس کی موت لکھی جا چکی ہے اس کو اس کے مقررہ وقت پر، مقررہ جگہ پر موت نے آنا ہی ہے۔ یہ تاکید ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس بات کو رد کرنے کے بعد، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وَلَا، اور نہ، تَحْسَبَنَّ، نون تاکید کے لیے، نہ سمجھیں، یہ گمان نہ کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، نہ گمان کرو تم، الذین قتلوا، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے، جو مومن یوم احد میں، احد کے دن جنگ احد میں قتل ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جن میں تو یہ خاص طور پر احد کے شہداء کے بارے میں آیا، لیکن عمومی طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، ان کو فرمایا مردہ نہ کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ سمجھو، الذین قتلوا، ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، اموات، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ان کی وفا، ان کا قتل ہوا تو قتل ہی، ان کو کفنایا بھی گیا، دفنایا بھی گیا، اور وہ اس دنیا سے اگلے جہان میں چلے گئے۔ اب جو ان کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا اور مردہ سمجھنے سے بھی روک دیا گیا،
لیکن ان کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جو غیب میں ہے، جس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا اور رسول نے اپنی امت کو بتایا. ان کی زندگی کس طرح کی ہے ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ عالم برزخ ہے. تو ان کو مردہ کہنے سے روک دیا اس لیے کہ وہ زندہ ہیں. موت کو سمجھے ہے، کیسے وہ شعر ایک لکھا ہوتا ہے قبرستانوں میں، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی ہے جی. یہ تو ہے صبح دوام زندگی کو اس طرح کی بات کرتے ہیں جی. یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، یہ تو ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. یہ ایک ایسی زندگی کا شروع ہو رہا ہے جو ایک نئی زندگی ہے، عالم برزخ میں ہے. اب حدیث شریف میں جو آیا ان کے بارے میں فرمایا جو شہداء کی روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے. ان کی اس جسم سے نکلیں، یہ جو جسد خاکی ہے ہمارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پہنچ گئیں. روحیں علیین میں ہیں شہداء کی، اور وہاں ان کو پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں جہاں چاہے اڑتے پھرتے ہیں. اور ان کی قندیلیں جو ہیں وہ عرش الہی کے نیچے ہیں، عرش الہی کے ساتھ وہاں آ کے وہ بسیرا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا فارحین، وہ خوش ہیں. خوش اس لیے کہ جو جہان چھوڑ کے آئے اس سے اچھا جہان ان کو مل گیا. جو شہید ہوا، یہ دنیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے نا. زندگی اور موت امتحان ہے، اور جس نے اپنی زندگی ہی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں زندگی وہ قربان کرتا ہے جو اس لیے لڑتا ہے لِإِعْلَاءِ کلمات اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لا الہ الا اللہ، توحید کا پرچم بلند ہو، وہ سبیل اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، تو کون سا جو ہے فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو لِإِعْلَاءِ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ شہید ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ. فارحین، ان کو ان کے عند ربہم یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے. فارحین، وہ خوش ہیں، فرح سے. بما آتاہم اللہ، کس چیز سے خوش ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ان کو کرامت دی، شہادت کی، عزت. اور وہ ایسی موت ہے کہ جس کے بعد ایسی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا جس میں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے، جنت کے مزے مل رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے فضل سے اس پر بہت ہی خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کو خوشی ہے اپنے اہل ایمان کے بارے میں، اور جو انہی کے ساتھی جو جہاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یہ امید رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی نعمت سے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اس جنت میں. یستبشرون وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے بارے میں بھی وہ اس یعنی امید میں ہیں، جو خوشی کی امید ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں
جو ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے گا، لیکن ابھی وہ ان کے ساتھ ملے نہیں. لم یلحقوا بہم، ابھی شہید ہو کر ان کے ساتھ نہیں آئے، ابھی پیچھے ہیں. ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو بھی اللہ خوف علیہم، کہ ان کو بھی کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ شہید کہہ رہے ہیں اللہ سے فضل مل گیا ان کو، خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور جو ابھی دنیا میں ہیں ان کے بھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی وہ ہم سے نہیں ملے لیکن انشاءاللہ مل جائیں گے، ہمارے بعد آئیں گے. ان کو بھی کوئی خوف نہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور حزن دو چیزوں کا نفی کی. انسان خوف جو کھاتا ہے وہ ہوتا ہے مستقبل پر آنے والے خطرات سے ڈرنا، ان کو موت کا ڈر نہیں. اللہ خوف علیہم، اور اللہ خوف علیہم وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کسی طرح کا کوئی خوف ہے ہی نہیں مستقبل میں. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. جب شہید ہو گئے، مر گئے، دنیا میں جو چھوڑ آئے مال و دولت، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، ان کے بارے میں بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. جو پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہیں، آگے کا کوئی خوف نہیں. اب شہادت مل گئی، شہادت مل جائے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ان کو مل رہے ہیں. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سارے گناہ معاف، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. اور شہید کو یہ اتھارٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے سفارش کرے. تو انعامات ہی انعامات، نہ ان کو کوئی خوف نہ کوئی غم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہیں اللہ کی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور وفضل، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور زیادہ دیا ان کو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لا يضيع اجر المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اب ان کو علم ہو گیا، انہوں نے جان لیا، انہوں نے پا لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اب اللہ کے فضل سے انعامات ان کو پتہ چل گیا. اس لیے وہ مومنوں کے بارے میں بھی ان کا یہی گمان ہے کہ ان کو بھی یہ سارا کچھ انعامات ملے گے. اور وہ مومن ہیں کون؟ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، اطاعت میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور خاص طور پر احد میں شکست کھانے کے بعد، احد میں زخم کھانے کے بعد، اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد، پھر جب اللہ کے رسول نے ان کو بلایا جہاد کی طرف آؤ، ان کا پیچھا کرنا ہے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا، اور سارے آپ کے ساتھ چلے. ایسی حالت میں تھکے ہوئے ہیں، جنگ سے تھکے ہوئے ہیں، اور خبر یہ ملی کہ کفار اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. ساتھیوں کو حکم دیا تیاری کرو، ان کا پیچھا کرنا ہے. سب کے سب تیار ہو گئے. الذین استجابوا للہ والرسول، کسی نے نہیں کہا کہ ابھی تو ہمارے گھر میں ماتم پڑا ہوا ہے، ابھی ہم تو زخم خوردہ ہیں، ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں. تو یہ ہے انعامات پانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری. الذین استجابوا، جنہوں نے بات کو مانا، اللہ للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما اصابہم القرح، جو پہنچے ان کو زخم، للذین احسنوا منہم واتقوا،
اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان میں سے، واتقوا اور اللہ سے ڈرے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کے بندو، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ انسان جب اللہ کا حکم سنے، وہ اپنے ساری جو بھی راہ کی رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر چلا آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے اور انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔